الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دیکھیے انٹرنیٹ ہو یا فون ہو یا جو بھی ذرائع علم کے ہوں، ان سے علم لینا غلط نہیں ہے، لیکن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو. انٹرنیٹ پہ گیا گوگل پہ گیا اسلام یا صلاح یا عقیدہ حق کچھ بھی ڈال دیا اس میں، اس طرح سے آپ اس کے اوپر ہزاروں سرچ ریزلٹس آ رہے ہیں. گوگل کیا کرتا ہے؟ جس کے ہٹس زیادہ ہے اس کو پریفرنس دیتا ہے. اب یہ یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، قادیانی کا ہے، شیعہ کا ہے، بوری کا ہے، کس کا ہے؟ تو آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے صرف دیکھا کہ ارے یہ پہلا رزلٹ آیا، تو گوگل نے جو آپ کو دیا آپ اس سے وہ لے رہے ہو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہا جائے جاہد سے کسی سے کہا جائے تو کوئی بھی کتاب دے میں اس کو پڑھوں گا، تو وہ کوئی بھی آنکھ بند کر کے کتاب آپ کو دے پڑھ، تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں. حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے. تو انٹرنیٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ ان علماء سے علم لیں جو واقعی اہل حق ہیں. شیخ صالح الفوزان، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی، یا اسی طرح سے شیخ عبد المحسن العباد، شیخ عبد العزیز آل الشیخ، یا دوسرے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، یا شیخ عثیمین، شیخ الالبانی، شیخ بن باز کے بھی جو دروس اور فتاوی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ان کے اپنے نام سے انٹرنیٹ ویب سائٹس موجود ہیں، آپ ان سے حاصل کریں. یا اسی طرح سے ہندوستان کے جو بھی علماء ہیں یا آس پاس کے باہر ملکوں کے جو بھی علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ عالم کون ہے، یہ ویب سائٹ کس کا ہے، آپ اس سے علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری نہ کریں. یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ چیز لے لیتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا بھی ویب سائٹ نہیں تھا، اور اس پہ کی بات لے کر آدمی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے.